سب سے پہلے ہریانہ کی سرزمین کو میرا محبت بھرا سلام۔ بہت پہلے میں نے ہریانہ کا تخلیقی بیانیہ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سرزمین سے مجھے روبرو ہونے کا موقع ملے گا اور یہاں بھی کچھ کہنے کی فرصت ملے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہریانہ اردو اکیڈمی اور ساہتیہ اکیڈمی کے اشتراک سے فکر تونسوی کے حوالے سے جو سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ چندر تکھا صاحب، پروفیسر اختر الواسع صاحب، شین کاف نظام صاحب، مادھو کوشک صاحب، چندربان خیال صاحب اور دیگر حضرات، دراصل ساری باتیں تو ہو چکی ہیں کلیدی خطبے میں بھی، ناشر نقوی صاحب نے بھی، شین کاف نظام صاحب نے، مادھو کوشک صاحب نے بھی ساری باتیں کہہ دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات مراسم رہے ہیں تو ان کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں گی۔ میں نے تو صرف کتابوں کے حوالے ہی سے فکر تونسوی کو جانا پڑھا ہے، تو دراصل میرے مضمون کا عنوان ہی ذرا الگ ہے، فکر تونسوی امکانی زاویے۔ دراصل جن امکانات کے حوالے سے فکر تونسوی پہ گفتگو کرنی چاہیے تھی اس پہ شاید ہم گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں۔ فکر تونسوی پیدائش 7 اکتوبر 1918، وفات 12 ستمبر 1986 پر لکھنا جتنا آسان ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل بھی ہے کہ آسانیاں بہت سی دشواریاں بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ میرے لیے یہ اور بھی دشوار ہے کہ فکر تونسوی کے جن فنی اور فکری زاویوں پر گفتگو کے امکانات تھے ان میں سے بیشتر کا احاطہ ان پر لکھے تنقیدی تحقیقی مقالات، رسائل کے گوشے اور دیگر مطالعات میں کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر شمع افروز زیدی، مہتاب امروہوی، ممتاز فرخ، رفیق احمد، نصیر الدین احمد بوگس حیدرآبادی وغیرہ کی کتابوں اور کنیز فاطمہ کے غیر مطبوعہ مقالے میں فکر تونسوی کی شخصیت، طنز و مزاح نگاری، ادبی صحافت اور کالم نگاری کے بیشتر پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ میرے لیے فکر تونسوی کے باب میں نئے امکان اور اطمینان کی بات اتنی سی ہے کہ جن تناظرات اور سیاق و سباق میں فکر تونسوی کا مطالعہ کیا جانا چاہیے تھا وہ شاید اردو تنقید کی نگاہوں میں نہیں آ سکے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اردو تحقیق کی موجودہ صورتحال اور روش کے لحاظ سے فکر تونسوی کی شخصیت تحقیق کے لیے موضوع نہیں ہے، اور اس سے زیادہ سچی بات یہ ہے کہ فکر تونسوی پر تنقید و تحقیق نہیں بلکہ انگریزی اور دیگر علاقائی زبانوں میں ان کی تخلیقات کے ترجمے کی ضرورت ہے۔ اگر موضوع میں انہیں بحیثیت اردو اختیار بھی کیا جائے تو بین علومی طریقہ کار کے بغیر فکر تونسوی کے افکار و آثار کی تفہیم بے معنی ہے۔ فکر تونسوی بنیادی طور پر سماجیات، سیاسیات، معاشیات، اسلوبیاتی لسانیات، تہذیب، تاریخ اور مارکسیت کا موضوع ہے۔ ان تمام تناظرات پر اگر تحقیقی مطالعہ مرکوز ہوتا تو شاید فکر تونسوی کا موضوعاتی اور فکری کینوس زیادہ وسیع نظر آتا، مگر عصری جامعات کی موجودہ تحقیقی راہ و روش اور طریقہ کار نے فکر تونسوی جیسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت کو تنگنائے میں قید کر دیا ہے۔ اس لیے طنز و مزاح، صحافت اور کالم نگاری کا یہ بحر بے کراں جوئے کم آب بن کر رہ گیا اور ان کی تحریروں پر بھی تنقید کے کلیشے زدہ جملے ٹانک دیے گئے۔ کہا گیا کہ ان کی تحریر میں بلا کی نشتریت ہے، فکر کے طنز میں جو جارحیت ہے ان کے عہد میں کے طنز نگاروں میں کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ کم و بیش اسی طرح کی باتیں بیشتر طنز و مزاح نگاروں کے بارے میں دہرائی جاتی رہی ہیں۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ رسائل و کتب میں مضامین کی کثرت کے باوجود یہ شکایت بھی کی جاتی رہی ہے کہ فکر تونسوی پر نہ کما حقہ تحقیق ہوئی اور نہ ان کے شایان شان تنقید لکھی گئی۔ اکثر فنکاروں کے بارے میں عموماً یہی شکایت صدیوں سے عام ہے۔ اب شکایت کا یہ باب بند ہونا چاہیے کہ شکایت کی عمومیت سے جامعاتی تحقیق چند اشخاص اور افراد پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے اور باغایت ازالہ شکایت بہت سے جنوئن فنکار تعیین قدر سے محروم رہ گئے ہیں۔ المیہ یہ بھی ہوا کہ اس شکایت کے باوجود فکر تونسوی جیسی متنوع اور کثیر الجہاز شخصیت کو ایک مخصوص حصار یا قفس میں قید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سی طرفیں کھلنے سے رہ گئی اور مطالعاتی رویے میں ایک رخے پن کا احساس ہونے لگا۔ دراصل جامعاتی تحقیق و تنقید میں ویسی ہی یکسانیت، اعادہ اور تکرار عام ہو گئی ہے جس یکسانیت کا ذکر فکر تونسوی نے اپنے کالم مکانوں کے نمبر میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ
میرے ایک پڑوسی کے گھر ڈاکیا ٹیلی گرام دے گیا کہ آپ کے انکل انتقال فرما گئے ہیں۔ چنانچہ اس گھر میں رونے پیٹنے کے لیے ایک چادر بچھا دی گئی اور ماتم پرسی کرنے والوں کو انتظار کیا جانے لگا۔ 8 گھنٹے تک 2 حد تک پیٹے جانے کے بعد ڈاکیا لوٹ آیا اور بولا معاف کیجیے گا، وہ تار مکان نمبر C83 کا تھا، مگر آپ کے مکان کا نمبر تو B84 ہے اور آپ کے نام کا تو ایک منی آرڈر ہے۔ غلطی سے منی آرڈر مکان نمبر B83 کو دے آیا تھا اور یوں انکل کے آنسو منی آرڈر کی مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئے اور رونا دھونا مکان نمبر B83 کی طرف منتقل ہو گیا۔ میں نے مشتعل ہو کر ڈاکیے سے پوچھا، ایڈیٹ، یہ فاش غلطی تم نے کیوں کی؟ وہ گڑ گڑا کر بولا، اجی کیا کریں، ان مکانوں کے ڈیزائن اور رنگ روپ ایک جیسے لگتے ہیں، ان کی الگ الگ کوئی پہچان ہی نہیں ہے سوائے نمبروں کے، اور نمبر کم بخت بہت مدھم پڑ گئے ہیں، صحیح پڑھے ہی نہیں جاتے۔ مرنے والے کے گھر منی آرڈر پہنچ جاتے ہیں اور منی آرڈر والے کے گھر میں سیاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو معاملہ تقریباً یہاں بھی ویسا ہی ہے کہ باستثناء چند بیشتر تحقیقات رنگ روپ اور ڈیزائن کے اعتبار سے ایک جیسی لگتی ہیں۔ ٹریجڈی یہ بھی ہوئی کہ تحقیقات فکری تمہید طولانی میں فکر تونسوی کی تخلیقی جولانی غرق ہو گئی اور پس منظر میں فکر کا سارا پیش منظر غائب ہو گیا۔ فکر تونسوی پر تحقیق میں توانائی اس بات پر بھی صرف کی گئی کہ ان کا اصلی نام رام لال بھاٹیا تھا یا رام نارائن بھاٹیا، جبکہ خود فکر تونسوی کو اپنے اصلی نام سے وحشت ہوتی تھی۔ انہیں وہ نام غیر دلچسپ، پھیکا اور بے رس لگتا تھا، اور یوں بھی نام سے ادبی مقام و معیار کا تعین تو ہوتا نہیں، پھر بلا وجہ فکر کی وحشتوں میں اضافے کا فائدہ کیا ہے؟ فکر تونسوی کو اپنے اصلی نام اور مقام پیدائش سے زیادہ سروکار ہی نہیں رہا۔ خود انہوں نے لکھا ہے، میں تونسا میں پیدا ہوا، اگر تونسا میں پیدا نہ ہوتا تو لڑکانہ میں پیدا ہوتا۔ ٹمبکٹو بھی کوئی بری جگہ نہیں تھی، لیکن ہر جگہ مجھے فکر ہی کہا جاتا اور ہر جگہ میرا باپ چودھری نارائن کا میر منشی دھنپت رائے ہی ہوتا۔ مگر کیا کیجیے کہ اردو میں تحقیق کا عمومی روش یہی ہے کہ ہاں بقول پروانہ رودولوی غالب کے ہزار بند انگرکھے اور بقول شخص حالی کے مفلت پر تحقیق ہی میں ساری توانائی صرف ہو جاتی ہے۔ فکر تونسوی کو اپنے اصلی نام اور مقام سے دلچسپی ذرا کم تھی، وہ نام مقام سے ماورا تھے۔ اپنے خود وفاتیہ میں لکھتے ہیں، بالآخر ہندوستان کے بذام خود مشہور و معروف ادیب فکر تونسوی راہی ملک عدم ہوئے۔ اس سے پہلے ان کے والد صاحب بھی انتقال کر گئے اور اس سے پہلے دادا صاحب بھی۔ مرحوم موضع تونسا ملک پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، مگر مرے دہلی میں، موت کے وقت بریلی میں ہوتے تو بریلی میں مرتے۔ مرحوم کے انتقال میں کوئی حرج نہیں تھا، صرف ایک لحاظ سے موت دردناک ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں دنیا میں ابھی بہت سارے کام کرنے تھے۔ مثلا انہیں ایک صوفہ سیٹ خریدنا تھا جس کی تمنا وہ 15 سال سے لیے بیٹھے تھے، ایک پبلیشر سے تو میں کرنا تھی جو ابھی تک مرحوم کی شرافت نسبی کے باعث ملتوی چلی آ رہی تھی، اور انہیں کسی حسینہ سے محبت بھی کرنا تھا، کیونکہ یہ کام بھی گزشتہ 40 برس سے التوا میں پڑا تھا۔ مرحوم اس سے پہلے بھی ایک بار فوت ہوئے تھے اور 1.5 ماہ تک فوت رہے تھے۔ آخر تنگ آ کر ایک اخبار کو چٹھی لکھ دی کہ گنگا پور ضلع چمپارن میں باقاعد حیات ہیں۔ دراصل وہ موت کا اعلان کر کے عامت الناس کو ایک شوق دینا چاہتے تھے، مگر سوائے بیوی اور مکان مالک کے کسی نے آنسو نہیں بہائے، لہٰذا وہ اپنی موت سے بے حد مایوس ہو گئے اور اعلان موت کی تردید کر دی۔ ذرا اس جملے پر غور کیجیے کہ سوائے بیوی اور مکان مالک کے کسی نے آنسو نہیں بہائے۔ اس سادہ سے جملے میں فکر تونسوی نے خود غرض، بے حس، سفاک، بے درد، منافق معاشرے پر کتنا گہرا طنز کیا ہے۔ معاشرے کے تناقضات اور تضادات کو انہیں گہرا ادراک تھا اور وہ سماجی نفسیات کے بڑے نفس شناس تھے، اور اسی نفس شناسی نے انہیں عوام و خواص میں محبوبیت اور مقبولیت عطا کی تھی۔ شاید ہی سماج کو کوئی ایسا مسئلہ اور زاویہ ہو جس پر انہوں نے قلم نہ اٹھایا ہو۔ ان کی تحریروں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فکر ایک فرد نہیں، ذات نہیں، بلکہ اجتماعیت کی ایک علامت کا نام ہے۔ ان کا تخلیقی وجود ایک مشترکہ تہذیبی اقدار اور اجتماعی فکر کا استعارہ ہے۔ اس شخصیت کی تشکیل کسی ایک مخصوص تہذیبی دھارا نہیں بلکہ کئی دھاراؤں سے ہوئی ہے۔ فکر ایک حساس ذہن اور بیدار ضمیر کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں اپنے ذہن اور ضمیر کو کبھی مرنے نہیں دیا، نامساعد حالات میں بھی ذہن اور ضمیر کو زندہ رکھا اور اپنی نگارشات سے آکسیجن دیتے رہے۔ ان کی تحریر کے اقتباسات ان کے ذہن اور ضمیر کی بیداری اور حساسیت کا ثبوت ہے۔ میرے گاؤں میں صرف 4 کنویں تھے جن کا پانی رسیلا اور شیریں ہوا کرتا تھا۔
ہندو اور مسلمان سبھی گھرانے انہی کنوؤں سے مٹکے بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ وہاں پانی کو ہندو پانی اور مسلمان پانی نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ تو جب بڑے ہو کر میں بڑے شہروں میں آیا تو انکشاف ہوا کہ پانی کا بھی مذہب ہوتا ہے۔ ان اقتباسات میں گہرا تفکر و تدبر بھی اور معاشرتی ذہنی رویے پر شدید طنز بھی۔ فکر تونسوی کا کمال ہنر یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے عذاب کو خواب میں بدلا۔ ان کی تحریر مردہ اور مزمحل خواب کو بھی زندگی عطا کرتی ہے۔ ان کے ہاں خواب کے در بند نہیں ہوتے بلکہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ خود فکر کی زندگی اپنی آنکھوں کے عذاب کو خواب میں بدلنے میں کٹ گئی، مگر جب آنکھیں ہی چھین لی جائیں پھر خواب دیکھیں تو بھلا کیسے دیکھیں۔ فکر تونسوی کی فنکاری یہ بھی ہے کہ ان کی زبان نہ دلی کی تھی نہ لکھنؤ کی، مگر انہوں نے عوامی آرزوؤں، تمناؤں، خواہشوں اور خوابوں کو زبان عطا کی، اس لیے ان کی زبان ہر ذہن کا حصہ بنتی گئی۔ مولوی محمد حسین آزاد کی طرح فکر کی تحریر میں نہ رانائی ہے، نہ رنگینی، نہ مقفع مسجع، نہ ثقیل مبہم الفاظ، بلکہ حد درجہ سلیس اور سادہ ہے، مگر اس میں بھی ساحری کی کیفیت ہے، ایک ایسی مقناطیسی کشش جو قاری کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آریہ سماجی اخبار ملاپ میں ان کا کالم پیاز کی چھلکے چھپتا تھا، انتظار کرتے تھے، اور جس دن یہ کالم شائع نہیں ہوتا تھا اس دن اخبار کی تعداد اشاعت گھٹ جاتی تھی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ اخبار میں 3 دن کالم نہ چھپنے کی اطلاع چھاپ دی گئی تو سرکولیشن پر اس کا نہایت منفی اثر پڑا۔ پیاز کے چھلکے وہ کالم تھا جس کے بارے میں ممتاز مزاح نگار مصطفیٰ حسین نے لکھا ہے: مجھے یاد ہے کہ آج سے لگ بھگ 25 برس پہلے میں روزنامہ ملاپ میں فکر تونسوی کا کالم پیاز کے چھلکے کو کچھ ایسی پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا جیسے کوئی پابندی سے گیتا کا پاٹھ کرتا ہو۔ محض پیاز کے چھلکے کی خاطر ملاپ کی سالم کاپی یوں خریدا کرتا تھا جیسے کسی دوشیزہ کے گال پر خوشنما سیاہ تل کو دیکھ کر بعض ناعاقبت اندیش نوجوان سالم دوشیزہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پیاز کے چھلکے کو جتنی محبوبیت مقبولیت ملی شاید ہی کسی اور طنز نگار کے حصے میں آئی ہو۔ ہفت روزہ بلیڈز میں خواجہ احمد عباس کے آخری صفحے کا جس طرح لوگ انتظار کرتے تھے، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ انتظار قارئین کو پیاز کے چھلکے کا رہا کرتا ہوگا۔ ان کی زندگی میں بھی ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے تھے، اس لیے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ان کی زندگی کا شیوار شعار بن گیا۔ اقتداری نظام اور استحصالی رویے کے خلاف فکر تونسوی کی تحریریں توپ اور تلوار تھیں۔ استحصال جبر کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھی اس کے خلاف انہوں نے کھل کر بلا خوف و خطر لکھا۔ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی، مؤسساتی جبر استبداد کی مخالفت ہی ان کا قلمی مشن اور ویژن تھا۔ ان کے بیشتر کالم میں ریسزم، ریلیجیس پروزیکیوشن، مارجنائزیشن، ثقافتی استعماریت کے خلاف ایک بلند اور مؤثر آواز ملتی ہے۔ انہوں نے ہیٹرونومی کے خلاف بھی لکھا، غرض کہ انہوں نے اپنی تحریروں میں عوام کے دکھ درد، مسائل و موضوعات کو ترجیحی حیثیت دی۔ ان کا کام تفریق، ناانصافی، جبر استحصال کے اسٹرکچرل ماڈل کو بے نقاب کرنا تھا، اس لیے انہوں نے سیاسی تنزیے یعنی پولیٹیکل سٹائر کا پورا سہارا لیا۔ دراصل ان کے طنز و مزاح کا پورا سرمایہ سیاسی اور اقتداری نظام کے خلاف ایک مزاحمتی بیانیہ یعنی کاؤنٹر نیریٹو ہے۔ چوپٹ راجہ ایک سیاسی تنزیہ ہے جس کے بارے میں ایس جے صادق کا کہنا ہے کہ اس میں نہایت تیکھے انداز میں برسر اقتدار طبقے کی کلی کھولی گئی ہے۔ یہ کامیاب تنزیہ تخلیق ہے۔ پھر میں چھوڑتا ہوں، پھر میں نے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ چھٹا دریا جس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے، 2 لائن کا میں صرف پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے۔ چھٹا دریا کے بارے میں نے بہت اچھا خاصا لکھا ہے۔ چھٹا دریا فکر تونسوی کی بہت اہم کتاب ہے، اور اس کتاب کی اہمیت اور معنویت یہ ہے کہ جب اس کتاب کا انگریزی میں معاذ بن بلال نے The Sixth River A Journal from the Partition of India کے نام سے ترجمہ کیا تو انگریزی حلقے میں نہ صرف اس کی پذیرائی ہوئی بلکہ فکر تونسوی کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ میرا خیال ہے کہ اردو میں چھٹا دریا کو جو بھی مقبولیت ملی ہو، انگریزی میں شہرت اور مقبولیت کا اس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ فکر تونسوی پر اردو میں تحقیق و تنقید سے زیادہ ان کی تحریروں کے ترجمے کی ضرورت ہے، کیونکہ فکر تونسوی کی تحریروں میں جو قوت اور توانائی ہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ ان کے بیانیے ہی کی قوت ہے کہ انگریزی حلقے میں فکر تونسوی کے شاہکار کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اپنی زبان میں بلند قامتی کی سند دینے والے تو ہزاروں مل جاتے ہیں، کمال تو جب ہے کہ دوسری زبانوں میں بھی ہمارے فنکار اپنے اسی قد و قامت میں نظر آئے۔ فکر تونسوی خوش نصیب ہیں کہ دوسری زبانوں نے بھی ان کی تخلیقی فکر و احساس کو اسی جذبے اور شدت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ فکر نے کوہ سلیمان کے دمن میں واقع تونسا شریف مغربی
مغربی پنجاب پاکستان سے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا، جس کا اختتام ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں ہوا، مگر زندگی کی آخری سانس تک تونسا یعنی پیاس ان کی تخلیق میں رواں دواں رہا کہ مشترکہ تہذیب و معاشرت اور ہندو مسلم اتحاد یگانگت کا گہوارہ تھا۔ فکر نے اپنی تخلیق سے اس تشنہ اور پیاسی سرزمین تونسا کی آبیاری بھی کی اور اسے شہرت دوام بھی بخشا۔ فکر نے اپنے اس عرصہ حیات میں اردو اور ہندی دونوں زبانوں کو بیش قیمت ادبی سرمایہ عطا کیا اور شہرت اور شناخت کی وہ منزل انہیں نصیب ہوئی جو بڑی ریاضت اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ سنگھرش سے شکھر تک پہنچے تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، ڈرامے بھی لکھے، کالم نگاری بھی کی، ناول بھی لکھے، اور ان تمام میدانوں میں انہوں نے اپنی فکری انفرادیت کے نقوش کو مدھم نہیں ہونے دیا، مگر انہیں شہرت اور مقبولیت ایک تنزگار کی حیثیت سے حاصل ہوئی۔ پھر میں چھوڑتا ہوں۔ بہت سے ادبی مجلات سے ان کے ادارتی وابستگی رہی، جن میں سویرا ادب لطیف قابل ذکر ہے۔ آخر میں زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز، مد و جزر، عذور و زوال دیکھے اور زندگی کے ان سارے رنگوں کو اپنی تخلیقات میں سمیٹ کر راہی ملک عدم ہو گئے۔ تخلیقات کے وہ نشانات چھوڑ گئے جو ہمارے عہد کی سیاست، سماج، ثقافت، معیشت، تہذیب و تاریخ کی مستند دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں اپنے مضمون میں انہی پہلوؤں پہ گفتگو کروں گا۔ یہ تو ایک تمہید تھی صرف۔ فکر تونسوی نے اپنی ایک طنزیہ تحریر قبر سے واپسی میں لکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری قبر کے باہر ایک تختی لگی ہوئی تھی، کچی قبر کی طرح ایک لمبی سی تختی تھی جس پر کچی سیاہی سے تحریر تھا، من و مٹی کے نیچے یہاں طنز نگار فکر تونسوی ابدی نیند سو رہا ہے، مر گیا لیکن تا قیامت اپنی چھوڑی ہوئی حماقتوں کے باعث لافانی رہے گا۔ فکر تونسوی کی حماقتیں نہیں بلکہ تخلیقی کرامتیں تھیں جو ایک طویل عرصے تک اپنا کرشمہ دکھاتی رہیں۔ فکر تونسوی طنز و مزاح کی تاریخ میں لافانی رہیں گے کہ انہوں نے طنز و مزاح کو بہت سے لافانی شاہکار دیے ہیں۔ ان کے تخلیقی شاہکاروں کو کے کروڑوں کاریوں میں سے ایک قاری کا سلام۔ شکریہ، خدا حافظ۔